سورہ آل عمران 3 اور 7 آیت ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی، اس میں سے آیات محکمات ہیں، احکام والی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ کتاب کی ماں ہے، اور دوسری متشابہات ملتی جلتی آیاتیں ہیں. پس جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے پس وہ اتباع کرتے ہیں جو اس میں سے متشابہ ہے، ملتا جلتا ہے. دل فریبی ڈھونڈتے ہیں اور اس کی تعویل ڈھونڈتے ہیں، اور سوائے اللہ کے اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا. اور ان میں جو مستحکم ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لائے. سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور دانش مندوں کے سوا کوئی نہیں یاد رکھ سکتا. اب اس آیت تو یہ ہے ذرا سی بڑی، مگر میں اس کو بریکس میں پڑھوں گا اور سمجھاؤں گا، اور کچھ اس کے اندر سے کچھ اور آیتیں بھی ہم اس کے ساتھ لنک ہیں وہ میں سمجھاؤں گا. دیکھیے سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے جس نے تیرے اوپر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذریعہ ہم تک یہ کتاب پہنچی ہے، تیرے اوپر نازل کی کتاب. اب یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ ابھی کتاب کا مطلب میں آپ کو ڈیمانسٹریٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آئے. قرآن نہیں کہہ رہا، کتاب کہہ رہا ہے. کتاب کے مطلب یہ لکھائی، یہ جو لکھائی ہے. اب اپیرنٹلی تو ہم پیپر پہ لے کے آئیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، انسان نے اس کو پیپر پہ لیکن اللہ نے لکھائی کیسے نازل کری، کس پہ نازل کری، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی تو ہم فی الحال یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہم نے نازل کری، تیرے اوپر نازل کری کتاب لکھائی. یہ کتاب آپ کو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ لکھائی آپ کے پاس سامنے موجود ہے. آگے کہتا ہے منہ آیات محکمات، اس پوری کتاب میں سے آیاتیں جو ہیں محکم ہیں، حکم والی آیتیں، احکام والی آیتیں. اس کتاب میں آیات ہیں اس کتاب میں جو احکام والی آیتیں، محکم ہیں، حکم والی آیات. اس کتاب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کتاب جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے اس میں احکام والی آیتیں ہیں، محکم آیتیں. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے، فاؤنڈیشن ہے، سورس ہے. اس کو ایکسپلین غور سے سنیے. یہ کتابچہ میں نے آپ کے اس کتاب کھولی ہوئی ہے، اس میں سے سپوز سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے. کچھ پورشن ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل ایسے جیسے یہ اس کو ڈیوائڈ کر رہا ہوں میں، آدھا ایسے کر دیتا ہوں ایسے سمجھانے کے لیے. یہ آیتیں محکمات ہیں، اس میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں نا. وہ اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہ رہا ہے وہ میں اس کو ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. فار ایگزامپل یہ پورشن جو ہیں یہ آیتیں محکمات ہیں، ہے نہیں ایک سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ کون سی آیتیں کیا ہیں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن فار ایگزامپل یہ اتنے سارے پیجز کو میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں کہ اس میں آیتیں احکام ہیں، حکم ہے اللہ تعالیٰ کے، حکم احکام والی آیاتیں اس میں. سپوز یہ ساری آیتیں، اور اس کو کہہ رہا ہے کتاب کی ماں ہے یہ احکام والی آیتوں کو. تو اس کے معنی یہ کوئی اور بھی دوسری بھی ہیں کچھ اور آیتیں، یہ احکام والی آیتیں ہو گئی، حکم والی آیتیں ہو گئی، یہ کچھ اور ہو گیا. تو آگے لکھا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری جو ہیں وہ متشابہ ملتی جلتی آیتیں. تو اس کے معنی کتاب ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، سو ٹو سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے دو ٹائپ کی آیتوں میں. آیتیں جس میں احکام ہے، حکم ہے، آرڈرز ہیں، احکام ہیں، صلاۃ قائم کرو، نماز قائم کرو، روزے رکھو، حج کرو، چوری نہیں کرو، ڈاکہ نہیں ڈالو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ احکام ہے، حکم، آرڈر. یہ احکام والی آیتیں سپوز یہ ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں، ملتی جلتی آیتیں ملتی جلتی ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہاں سے میں ان دو پارٹس کو سمجھاؤں گا کسی اور دوسری آیت ہے. یہ آیت قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو خود وضاحت کرتی ہے کہ کیا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتاب کے اندر دو طرح کی آیتیں ہیں، جس میں ایک تو ہے احکام والی آیت، حکم والی آیت، اور دوسری ملتی جلتی آیتیں. اور جو احکام والی آیتیں وہ کہہ رہا ماں ہے کتاب کی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے. تو آپ نیکسٹ پیج ابھی واپس آ جائیں گے، نیکسٹ پیج پہ جائیے. سورہ المائدہ 5 اس کی 43 آیت ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ کیسے تجھے حکم دیں گے، ان کے پاس تورات ہے
तौरात का मतलब कानून है, उसमें अल्लाह का हुक्म है, हुक्म अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है। फिर उसके बाद वो पलट जाते हैं और मोमिनों के साथ वो नहीं है। अब अल्लाह ताला यहाँ एक आयत बता रहा है जिसके अंदर जो ख़ास बात है कि वो अल्लाह कह रहा है लोग उस ज़माने और आज भी हर ज़माने में कैसे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देंगे। उनके पास तौरात है, कानून है, कानून, तौरात के मतलब मैं बता चुका हूँ, कानून है, उनके पास तौरात है, कानून है। उस तौरात में कानून में क्या है, फ़ीहा हुक्म अल्लाह, फ़ीहा हुक्म अल्लाह, उनके पास अल्लाह का हुक्म है। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ज़रा आराम से, जो लोग पहले से जो नए हैं उनसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि अल्लाह का हुक्म यहाँ लिखा हुआ है कि वो तुझे कैसे तुझे हुक्म देंगे। उनके पास तौरात है यानी कानून है, उस कानून में अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह का हुक्म कहाँ है? देखिए इस आयत पे गौर से दोबारा पढ़ लें आप लोग। वकैफ युहक्किमुनका वइंदहुमुत तौरा, वो तुझे कैसे हुक्म देंगे, उनके पास तौरात है, कानून है। फ़ीहा हुक्मुल्लाह, उसमें अल्लाह का हुक्म है। किस में? तौरात में। ये लिखा हुआ है फ़ीहा हुक्मुल्लाह, उस तौरात में अल्लाह का हुक्म है। तो अब ये हुक्म, अब हुक्म तो अल्लाह का हुक्म है, ठीक है, लेकिन हमने जो पिछली आयत पढ़ी है वो ये पढ़ा है कि किताब जो है, ये लिखाई जो है किताब, ये जो किताब मैंने मेरे हाथ में है, ये किताब में कुछ आयात हैं, आयात कहते हैं, आयात लिखाई जो ये लिखा हुआ है, आयात जो अल्लाह की निशानी है, इस आयात में अल्लाह का हुक्म है। आयात जो है जिसमें अल्लाह का हुक्म है उसको कहते हैं मोहकमात आयात, हुक्म वाली आयात। आप समझे मैंने क्या कहा? यहां अल्लाह कह रहा है तौरात में अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म आ गया, अब वो लिखा हुआ कहाँ है? वो आयात जिसमें अल्लाह का हुक्म है उसको कह रहा है मोहकमात आयात, हुक्म वाली आयात, अहकाम वाली आयात, अहकाम जिसमें। तो पता लगी किताब जो है, इस किताब के अंदर जिसमें जिन आयात में अल्लाह का हुक्म, जिन आयात में अल्लाह का हुक्म है वो हुक्म वाली आयत है, मोहकमात आयत है, अहकाम वाली आयत है, उसको तौरात कह रहा है किताब की माँ। उसको क्या कह रहा है? किताब की माँ तौरात। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही समझ में? अब दूसरा जो है वो उखर मुतशाबिहात को समझने के लिए नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। अज़्ज़ुमर 39 उसकी 23 आयत, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसन हदीसी किताबम मुतशाबिह मसानी तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा व मन युद्लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। अल्लाह ने बेहतरीन हदीस वाक़या नाजिल किया, मुतशाबिहा मिलती जुलती किताब दोहराई हुई। जो लोग अपने रब से डरते हैं उनकी खालों के रूंगटे उससे खड़े हो जाते हैं, फिर अल्लाह की याद की तरफ उनकी खालें और उनके दिल नरम हो जाते हैं। वो अल्लाह की हिदायत है, इसके साथ जिसको वो चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे बस उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं है। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस, अल्लाह ने नाजिल की एहसन, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, एहसन कहते हैं बहुत खूबसूरत, हदीस। हदीस के माने होते हैं वाक़या, हादिसा, कोई वाक़या, कोई हदीस, कोई वाक़या। किताब, किताब की शक्ल में नाजिल की अल्लाह ने। मुतशाबिह है, वो मिलती जुलती है, मसानी दोहराई भी है। अब देखिए, मैं इसलिए कि मैं पीछे वाली आयत मुझे जहन में आपको याद नहीं रहेगा, मैं आपको रिपीट कर दूंगा। अभी हम इस तरह से पढ़ेंगे समझने के लिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा था हुवल्लज़ी, मैं सूरह अल इमरान 3 की 7 पढ़ रहा हूँ, आप लोग यहीं रहिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए रिपीट कर रहा हूँ। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैहि किताब, उसी ने नाजिल की तुम्हारे ऊपर किताब, ये किताब नाजिल हो गई। मिन्हु आयतम मोहकमात, उससे आयतें मोहकम हैं, हुक्म वाली आयतें जिसमें अहकाम है अल्लाह का, ये एक आयतें आ गई। फिर अल्लाह कहता है हुन्ना उम्मुल किताब, वो किताब की माँ है। तो अहकाम वाली आयतें जो हैं जिसमें अल्लाह का हुक्म है वो तो हो गई किताब की माँ, उसको हमने पढ़ा वो तौरात है, क्योंकि तौरात में अल्लाह का हुक्म है, ये पता चल गया। दूसरा वो कह रहा है वह उखरु मुतशाबिहात, दूसरी जो हैं वो मिलती जुलती हैं। अब वो मिलती जुलती क्या है? यहाँ लिखा हुआ है वो अल्लाहु नज़्ज़ला अहसन हदीस किताबम मुतशाबिह मसानी, अल्लाह ने नाजिल किए एहसन हदीस वाक़या किताब
کتاب کی شکل میں متشابہ ملتی جلتی اور دہرائے ہوئے. ایک ہماری بہت مشہور واقعہ ہے, وہ یہ ہے کہ جب انسان کو تخلیق کیا گیا تو آدم کو تخلیق کیا گیا اور پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو. یہ تو واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے. تو سب نے فرشتوں نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا, اور پھر اپنی ریزن کیا کرتا ہے کہ میں اس لیے سجدہ نہیں کروں, اسے مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے نا, یہ قرآن میں موجود ہے اور باقاعدہ ڈیٹیل میں. یہ جو میں نے واقعہ تھوڑا سا آپ کو سنایا, اس کو اللہ تعالیٰ عربی میں کہتا ہے احسن حدیث, بہترین واقعہ. سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی قرآن کتاب جو یہ کتاب ہے آپ کے سامنے, اس کے اندر کچھ آیت میں ایسی ہیں, کچھ سے مطلب آیات ہیں جس میں اللہ کا احکام ہے, حکم ہے, اور دوسری آیتیں جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ واقعات لکھا رہا ہے. حل اتاک حدیث موسیٰ, کیا حدیث موسیٰ پہنچی آپ کو؟ واقعہ موسیٰ کا پہنچا؟ جب وہ وادی جب وہاں پر تھا, اس کو اللہ نے خطاب کیا, اللہ نے آواز دی, واٹ ایور. یہ واقعات بہت سارے اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام کا سنا ہوگا واقعہ, دماغ میں آ رہا ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ. جتنے واقعہ قرآن مجید میں موجود ہیں اس کو اللہ احسن حدیث کہتا ہے, بہترین واقعہ, اور اس کو وہ ملتے جلتے ہیں, دہرائے ہوئے ہیں. اب کیونکہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا ہے, آدم علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ میں آتا ہے, سورہ صاد میں آتا ہے, سورہ ہجر کے اندر آتا ہے, اور بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. اور جب ریپیٹ کرتا ہے تو سملیرٹی ہوتی ہے, تھوڑا سا ایڈ ہو جاتی ہے بات. یہ جو لوگ قرآن پڑھنے کے واقف ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے بہت اچھی طرح کہ قرآن مجید میں ایک واقعہ ایک صورت میں نہیں ہوتا, وہ باقاعدہ واقعات ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ نزل احسن حدیث, اللہ نے نازل کی بہترین حدیث واقعہ, کتاب متشابہ, کتاب متشابہ ملتی جلتی, مسانی دہرائی ہوئی ہے. تو واقعہ جو دہراتا رہتا ہے کتاب کے اندر, اور واقعہ جو بیان کرتا ہے احسن حدیث, اس کو اللہ تعالیٰ احسن حدیث کہہ رہا ہے. تو کتاب کی صفت کے اندر جو آیات ہیں, ان کی آیت کی صفت کیا ہے؟ ایک میں تو حکم ہے, حکم محکم احکامات ہیں جس کو آرڈرز ہے جو ہم سب کو فالو کرنے ہیں, اور جو واقعات مینشن ہے اس سے بھی ہمیں گائیڈنس ملتی ہے. وہ جو واقعات ہیں کتاب کے اندر اس کو اللہ احسن حدیث کہتا ہے. تو ہم کو احکامات آیتیں جو کتاب کی ماں ہیں وہ ہے تورات قانون, اور جو احسن حدیث ہے واقعہ, اس سے بھی آپ کو ہدایت لینی ہے. یہ دو کتاب کے آیت, کتاب کے اندر دو قسم کی آیت ہے, یعنی دو طرح کی اس کتاب کی آیتوں کی صفتیں ہیں آیتوں کی.